أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 272 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 272، لیسا نہیں ہے علیہ کا آپ پر ہداہم ہدایت دینا انہیں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ سنتے رہتے ہیں اور سن کر اگنور کر دیتے ہیں، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لوگوں کو سمجھا رہے تھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے، لوگوں کو صدقہ دینے پر ابھار رہے تھے، لیکن مجلس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل نہیں ہلتے۔ اتنی زبردست بات اللہ کی طرف سے وہ سنتے ہیں، قرآن میں وہ آیتیں سن لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا کسی نیکی کی بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے، یا کسی برائی سے رکنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور کبھی یہ بہت فرسٹریٹنگ ہوتا ہے کہ اتنا پاورفل کلام سنا، پھر بھی یہ لوگ ریاکٹ نہیں کرتے، پھر بھی یہ بدلتے نہیں ہیں۔ اور یہی چیز کئی بار ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے اس کزن کو یا میں نے میرے اس رشتہ دار کو اتنی زبردست نصیحت دی، اتنی پاورفل حدیث کوٹ کر کے بتائی، اتنا پاورفل قرآن کی آیت سنائی، اس کا معنی سمجھایا، اور اس کے باوجود بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں نے اس کو اتنا خوبصورت ریمائنڈر دیا، میں نے اس کو اتنا ایپک اسلامک ویڈیو بھیجا، لیکن یہ پارٹی کرنا نہیں چھوڑتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس میں یہ فرق نہیں آتا، اس میں وہ بدلاؤ نہیں آتا، اور پھر آپ کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کلیئر کر دی کہ لوگوں کو بدل دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف پیغام پہنچانا۔ اس کے بعد فیصلہ ان لوگوں کا ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے، آپ کسی کے دل کے مالک نہیں ہیں۔ آپ خود اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے اسپاؤس کو نہیں کنٹرول کر سکتے، اپنے پیرنٹس کو، اپنے سبلنگز کو، کسی کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ آخر کار ہر شخص کو گائیڈنس، اپنی گائیڈنس خود چوز کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیے، اس پورے پیسج میں بات چل رہی تھی دینے کے بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں، تو یہاں یہ آیت کیوں آئی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کئی بار ہم لوگوں کو دینے کے لیے ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس جگہ خرچ کرو، اپنا پیسہ یہاں دے دو، یہاں صدقہ کر دو، تمہارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تم یہاں چیریٹی کرو، لیکن اس ہدایت پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ یا کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اس شخص کو کیوں دوں، یہ تو میری کوئی بات نہیں مانتا۔ جیسے فیملی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صدقے کے حقدار ہوتے ہیں، لیکن کچھ حرام چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں، یا کچھ ان اسلامک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں بہت نصیحت کرتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں نہیں نماز کی پابندی کرو، دیکھو اللہ تمہارے لیے رزق کے لیے آسانی کر دے گا، تم یہ غلط چیزوں کو چھوڑ دو، یہ گناہ ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دینے سے تمہارے رزق میں برکت ہوگی، لیکن وہ شخص سن کے نہیں لیتا۔ اب وہی شخص ضرورت مند بھی ہے، آپ اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اس کی مدد کیوں کروں، اس کو کتنا سمجھایا، یہ کیا پتا اگر اسے پیسے دیں تو یہ کہیں غلط جگہ لگا دے۔ تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ تم لوگوں کو ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں ہو۔ آپ دیکھیں پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ الفقراء المومنین، اللہ نے فرمایا کہ صرف غریب لوگ، یہ نہیں کہا کہ غریب مومن لوگ۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے لا يحبون طعام المسکین، یہ نہیں کہا کہ لا يحبون طعام المسکین المسلم، یعنی کہ صرف مسلم مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ جانور کو پانی پلانے کا بھی ثواب ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم حقدار نہ ہو آپ کے صدقے کا؟ چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ جیو ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے ایتھیسٹ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور نہ ہی ہمیں کسی کو چیریٹی کے ذریعے، صدقے کے ذریعے مسلمان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو پھر وہی ہو گیا کہ احسان کے بوجھ کے تلے دبا کر کسی کو مسلمان بنانا۔ فرمایا وما انفقتم، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، یہاں خیر کا ترجمہ مال سے کیا گیا ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے اینی گڈ، کوئی بھی بھلائی۔ اللہ کہتا ہے جو بھی کوئی اچھی چیز تم خرچ کرتے ہو کسی بھی قسم کی، میں بار بار کہہ رہی ہوں، کوئی بھی، یہ عربک کا سٹائل ہوتا ہے، جنرل اور وائڈ میننگ کے لیے آتا ہے۔ سوچئے آپ نے کسی کو ایک پیسہ دیا، یا تھوڑا سا وقت دیا، یا کسی کی بات سنی، یا اس کو کوئی بہتر ایڈوائس دی، یا کوئی محنت کی، یا کسی کے لیے کوئی آسانی کی، کسی کو اپنی گاڑی میں لفٹ دی، کوئی بھی خیر کا کام کیا، کسی کو ادھار دیا اور واپس نہیں لیا، جو بھی آپ نے دیا ہر قسم کی اچھائی لِأَنفُسِكُمْ، تو تمہارے اپنے نفس کے لیے، خود اپنے لیے، جو بھی بھلائی کی تم نے اپنے لیے کی، یعنی جو آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو کسی اور کے لیے نہیں، خود اپنی مدد کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی کے لیے کچھ بہتر کیا تو اس کے جو پہلے ریسیپینٹ ہیں، جو سب سے پہلا فائدہ اٹھانے والے ہیں، وہ آپ خود ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ اصل میں جو کچھ بھی آپ دیتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں، خود کو دیتے ہیں، اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں بس۔ فرمایا وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرتے الا مگر ابتغاء، چاہنے کے لیے۔ اب آپ یہاں پر ایک چیز نوٹ کریں، وما تنفقون جب آیا تھا تو ہم نے کہا تھا اور جو تم خرچ کرو گے، وما تنفقون جب واپس آیا اسی سینٹنس میں تو ہم نے پڑھا اور نہیں تم خرچ کرتے الا مگر۔ یہ نہیں کیوں آ گیا ماں کا معنی؟ اس لیے کیونکہ الا آ رہا ہے آگے۔ اس بات کو سمجھے کہ اگر بعد میں الا آتا ہے جملے میں تو ماں کا معنی نہیں ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً تم کوئی بھی چیز خرچ نہیں کرو گے، تمہیں کوئی بھی چیز خرچ نہیں کرنی چاہیے سوائے اس کے کہ تمہارا مقصد ہو اللہ کا چہرہ، وجہ اللہ، تاکہ تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے رہ سکو، اللہ کا سامنا کر سکو۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ بار بار آ رہا ہے، وجہ اللہ، وجہ اللہ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اس لیے کیونکہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور دوسری طرف کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، نور سے چمک رہے ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن اس طرح دیکھو گے جیسے تم 14ویں رات کے پورے چاند کو دیکھتے ہو، اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل یا تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے اللہ کے لیے دیا ہے تو پھر یہ تمہاری ذمہ داری نہیں کہ سامنے والا اس پیسے کا کیا کرتا ہے، وہ ضرورت کی چیز خریدتا ہے کہ وہ مووی دیکھنے چلا جاتا ہے، یہ تمہارا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ تم نے اللہ کے لیے دیا ہے، تمہارا پیسہ ڈپازٹ ہو گیا ہے تمہارے آخرت کے اکاؤنٹ میں، تمہارا کام ختم۔ آگے فرمایا وما، اور جو تنفقون تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، یوفا، وہ پورا دے دیا جائے گا۔ یوفا کا روٹ ہے واو فا یا، will be repaid completely، پورا دے دیا جائے گا۔ وفا یوفی، وفا سے ہے یہ ورڈ کہ پورا دے دیا جائے گا، علیکم تمہیں، وانتم، اور تم، لا تظلمون، نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے۔ لا تظلمون، you will not be wronged، تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی، تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، تم نے جو دیا ہے تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا۔ تم نے جب دے دیا تو تم اس کی فکر مت کرو کہ لوگ اس پیسے کا کیا کرتے ہیں، لیکن اس حصے کو ہم چھوڑ نہیں پاتے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر جب کسی نے تمہارے بارے میں کوئی افواہ پھیلائی، اب تمہارا دوست تمہیں آ کر بتاتا ہے کہ دیکھو اس گروپ میں تمہارے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی، اور پھر آپ فکر کرنے لگتے ہو، آپ کہتے ہو اچھا کون سے واٹس ایپ گروپ میں اس بارے میں بات ہو رہی تھی، اس واٹس ایپ گروپ کا میرے پاس اسکرین شاٹ لے کر بھیجو، کس نے کہا، کیا کہا، کب بات شروع ہوئی، کس نے بات شروع کی، پھر تم پوری لسٹ بنانا شروع کر دیتے ہو۔ تو اس کی فکر چھوڑ دو، اس کی فکر مت کرو، جو بھی افواہ پھیلانے میں شامل تھے، کس کا گناہ زیادہ تھا، کس کا کم تھا، کس نے پوری کہانی بنائی، کس نے صرف تھوڑا سا
रिएक्ट किया, किसी ने कहा अच्छा ये भी है। यानी अल्लाह ने हर चीज का ट्रैक रखा हुआ है, हर शख्स के गुनाह का हिसाब एग्जैक्टली अल्लाह के पास है। अल्लाह के पास पूरा कैलकुलेशन है और हर एक को उसके गुनाह के मुताबिक सजा मिलेगी। जितना उसने गुनाह किया, जितनी उसने बात आगे फैलाई, जितना उसने बढ़ाया बात को, अल्लाह ने ये जिम्मेदारी तुमसे उठा ली है। और उसी तरह से जब तुम पैसा देते हो तो पैसा देने के बाद भी किसी इंडिविजुअल को, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को अगर तुमने मदद की है तो अब तुम्हें ये हिसाब रखने की जरूरत नहीं कि उसने उस पैसे का क्या किया। हाँ, लेकिन अगर कोई पैसा तुम पब्लिक सर्विस के लिए देते हो, अगर बैतुल माल के लिए पैसा दिया जा रहा है, अगर किसी मस्जिद के लिए पैसा दिया जा रहा है, अगर किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया जा रहा है, तो तुम्हारा पूरा हक है पूछने का कि वो पैसा कहाँ गया। ऐसी जगह पर ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। आप देखें, इसीलिए हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु से ये पूछा जा सकता था कि आपने ये शॉल कहाँ से लिया, ये आपके पास कपड़े कहाँ से आए। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वो बैतुल माल के जिम्मेदार थे, वो पब्लिक ट्रेजरी संभाल रहे थे। तो पब्लिक पैसे पे सवाल किया जा सकता है, लेकिन जब तुम किसी इंडिविजुअल की मदद करते हो तो उसे छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह कहता है कि जो भी तुमने कुछ खर्च किया है तुम्हें पूरा पूरा वापस दे दिया जाएगा और तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। और याद रखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लफ्ज, सदका देने से माल कम नहीं होता। इस आयत को पूरा एक बार देख लेते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि तुम पर लोगों को हिदायत देने की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। और तुम जो भी भलाई का खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने लिए होता है और तुम अल्लाह की रजा के सिवा किसी और नियत से खर्च नहीं करते। और तुम जो भी भलाई का खर्च करते हो उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाता है और तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। आयत नंबर 273, लिल फुकरा, सदकात फुकरा के लिए है। अल्लदीना, वो जो, उहसिरू, घेर लिए गए, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, ला यस्ततीऊना, नहीं वो इस्तिताअत रखते, दगबन, चलने फिरने की, फिल अर्दी, जमीन में। फुकरा हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, फा काफरा इसका रूट है। उहसिरू, हा स्वादरा, आर कंस्ट्रेन्ड, रोक दिए गए। अहसरा युहसिरु इहसार, रुकावट डालना, घेरा कर लेना, किसी चीज को तंग करते चले जाना। माली मदद किसके लिए होती है? मुफलिस के लिए, गरीब के लिए, जो अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकते। फकीर अरबिक लफ्ज जो है वो फक्र से निकला है और इसका माना होता है ऐसा भारी बोझ जो किसी की पीठ तोड़ दे। तो जो लोग मुश्किल के नीचे दब जाते हैं, इतनी मुश्किल कि वो ऑलमोस्ट माजूर हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है फकीर। लोग फकीर को सिर्फ भिखारी समझते हैं, ये गलत है। फकीर कोई भी शख्स जो मुश्किल में हो, जैसे जिंदगी में ऑलमोस्ट डिजेबल हो गया हो। और दौरबन, दौरबन का माना होता है किसी चीज को दूसरी पर मारना, इम्पैक्ट क्रिएट करना, निशान छोड़ना। अब सवाल यह है कि दरबन फिल अर्द में हमने माना चलने फिरने का कैसे किया? देखिए, जब जोर से कदम हम रखते हैं, जब हम पैर जमीन पर बार बार मारते हैं, तो मुसलसल हम इम्पैक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी वजह से अरबिक में दर्ब का माना मूवमेंट भी किया गया है और इसी वजह से यहाँ पर माना किया गया है जमीन पर कदम मारते हुए चलना, सफर करना, रोजगार के लिए घूमना, मेहनत के लिए निकलना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये कौन लोग थे? अस्हाब सुफ़्फ़ा। ये 400 लोग थे और दूर दूर के अरब इलाकों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में आए थे और मस्जिद नबवी के पास ही रहते थे सारे। जैसे कि एक हॉस्टल में रहते हैं कोई लोग, आजकल के हॉस्टल में तो बहुत सी फैसिलिटीज होती थी, लेकिन एक छोटा सा शेड सा, एक छप्पर सा बना दिया गया था और उसके नीचे ये लोग रहते थे। और ये लोग मुसलसल इल्म सीख रहे थे, दीन की खिदमत कर रहे थे। इनके पास कोई माल कमाने का जरिया नहीं था और जब कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग में ज़रूरत होती लोगों की, तो वो साथ इन्हें ले जाते, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी तो थी नहीं। और ये लोग जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करके हमें आगे पहुंचाना है। ये जिम्मेदारी खुद पर इन्होंने लाजिम कर ली थी। मदीना में और भी बहुत से सहाबा थे, लेकिन सहाबा इकराम के और बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, सब अपने अपने अलग अलग तरीके से उन्होंने दीन की खिदमत की। लेकिन ये अस्हाब सुफ़्फ़ा जो थे वो दीन का इल्म हासिल करके आगे पहुंचाने की खिदमत कर रहे थे।
یہ لوگ علم حاصل کرنے میں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ بھوک کو بھی بھول جاتے تھے اور اتنے بے حال ہو جاتے تھے کہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہلایا کرتے تھے کہ ان کو اور دوسرا کوئی کام تھا ہی نہیں. ان میں سے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. حضرت ابو ہریرہ وہ ہیں جنہوں نے تقریباً 5000 حدیثیں یاد کی اور انہیں آگے پہنچایا. تو یہ 400 لوگ اگر اتنی قربانیاں نہ دیتے تو یہ علم شاید ہم تک آج نہیں پہنچتا. اور ان لوگوں پہ خرچ کون کرتا تھا؟ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، جو تجارت کیا کرتے تھے، جو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، جو اور دوسرے عام کام کاج کیا کرتے تھے، وہ اپنے پیسے سے ان کے اوپر بھی خرچ کیا کرتے تھے. سوچئے، مدینہ آلریڈی ایک غریب شہر تھا، اس میں 400 لوگ تقریباً جو ہجرت کر آئے تھے، نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ مال تھا، نہ روزگار تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں نکلے تھے. اللہ کے دین کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے راستے میں تھے، یہ غریب تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس گھر والے نہیں تھے، ان کا کوئی سپورٹ سسٹم نہیں تھا. یہ لوگ کھانا کیسے کھا پاتے تھے؟ اور کچھ انصار کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. ان کے پاس کھجوروں کے باغ تھے اور وہ کیا کرتے تھے؟ کبھی پوری کھجور کا ایک گچھا اتار لیتے تھے، کبھی کوئی تھوڑی سی کھجوریں اتار لیتا. جس کے پاس زیادہ تھا وہ زیادہ دیتا، جس کے پاس کم تھا وہ کم دیتا. یہ کھجوریں مسجد میں ٹنگا دی جاتی اور پھر اس گچھے میں سے جو کھجوریں اترتی یا گرتی یا وہ لے لیتے، جو بھی ہاتھ میں آتی، چاہے اچھی ہاتھ میں آئے یا خراب ہاتھ میں آئے، ان کے پاس چوائس نہیں تھی، جو ہاتھ میں آتی اسے کھا لیتے. آج کے زمانے میں ہم پر یہ آیت کیسے اپلائی ہوتی ہے؟ آج کے زمانے میں یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے دین کی خدمت میں رک گئے ہیں. جو لوگ امام ہیں مسجد کے، یا کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل میں گہرائی سے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، یا دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اپنا گھر بار، اپنا کام کاج چھوڑ کر اس کام میں لگا ہوا ہے. تو ہر وہ شخص جو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کوئی مولانا صاحب ہیں یا کوئی ایسے ہیں جو دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے بھی خرچ کریں. آگے کی آیت سمجھانے سے پہلے میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں جو بھی پڑھا رہی ہوں، میں جو بھی بتا رہی ہوں، قرآن کا بیان کر رہی ہوں. جو کچھ قرآن میں کہا گیا ہے میں صرف وہ بات کر رہی ہوں. یہ میری پرسنل کہانی نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کو کسی طرح سے کوئی پرسنل اشارہ کر رہی ہوں. اس بات کا آپ اطمینان رکھیں. آگے فرمایا یحسبہم، سمجھتے ہیں انہیں، الجاہل، جاہل، ناسمجھ، اغنیاء، مالدار، من التعفف، بچنے کی وجہ سے، سوال سے. یعنی جو جاہل ہیں، جو ناسمجھ لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کہ یہ لوگ غنی ہیں، مالدار ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تبھی یہ دین کا کام کر رہے ہیں. من التعفف، بچنے کی وجہ سے، سوال سے. تعفف کی وجہ سے، تعفف کناد، حجاب، حیا کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے، سخت حالات میں بھی نہ مانگنا، پرہیزگاری کرنا، کسی سے مدد کا سوال نہ کرنا، خودداری کی وجہ سے. یہ سارے معنی آتے ہیں تعفف میں. اللہ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو دین کی خدمت میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ دنیا کی ضرورتیں وہ بھول جاتے ہیں، یا اپنی دنیا کی ضرورتوں کے لیے انہیں ہاتھ پھیلانے میں حیا محسوس ہوتی ہے، وہ اپنی ضرورت بیان نہیں کر سکتے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جاہل ہوتے ہیں، جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، ان پر کوئی تنگی نہیں ہے، وہ مالدار ہیں، تو اس وجہ سے وہ مانگتے نہیں ہیں. اگر انہیں ضرورت ہوتی تو وہ مانگ لیتے. تو ہماری کمیونٹی میں، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو واقعی شدید فائنینشل مشکل ہے، لیکن وہ سوال نہیں کرتے. تو آپ انہیں کیسے پہچانو گے؟ قرآن جواب دیتا ہے تعریفہم، تم پہچان لو گے انہیں، بسیماہم، ان کے چہرے کی علامات سے. تم انہیں ان کی نشانیوں سے پہچان لو گے. کچھ علاماتیں ہوں گی، کچھ سائنز ہوں گے جن سے تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ ضرورت مند ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نشانیاں کیا ہے. اللہ نے جو یہ لفظ سیما کا یوز کیا ہے وہ عربک میں خوبصورتی کی نشانی کے لیے آتا ہے. جسم پر کوئی بیوٹی مارک یا چہرے پر کوئی نشان. عربک میں وسیم خوبصورت آدمی کو کہتے ہیں. تو سیما کا مطلب ہے ایک ایسی نشانی جو نظر آ جائے، جو پہچان بن جائے.
यहाँ सीमा का मतलब है उनकी इज्जत, उनका वकार, उनका ना मांगना, उनका सब्र, उनका तवक्कुल। ये वो निशानियां हैं जिनसे तुम उन्हें पहचान लोगे। कुछ उलमा का कहना यह है कि उनके चेहरे पर इनकिसारी होती है, ह्यूमिलिटी होती है, थका हुआ सा, दबा हुआ सा लुक होता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, या चेहरा देखकर ये महसूस हो जाता है कि कुछ गलत चल रहा है। तो बात हमें यहाँ पे ये समझनी चाहिए कि अगर वो लोग आगे रहकर नहीं मांगते हैं तो हमें लोगों के चेहरे देखने चाहिए, हमें लोगों को नोटिस करना चाहिए, हमें इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि हमें चाहिए कि हम समझ सकें कि किसकी क्या जरूरत है। कुछ उलमा ने ये भी कहा कि कभी-कभी ये लोग महंगी ड्रेसेस पहने हुए होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें गौर से देखें तो कहीं से हल्का सा फट रहा होगा या घिस गया होगा कपड़ा, लगेगा कि ये फटने वाला है। और कुछ उलमा ने ये भी कहा कि सीमा का लफ्ज आया है सजदे के निशान के लिए। कभी-कभी कुछ लोगों के माथे पर सजदे के निशान नजर आते हैं, उसे भी सीमा कहा गया है। वैसे भी जो लोग ज्यादा नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर एक खास नूर, एक सुकून होता है, तो ये भी एक निशानी है। हमें चाहिए कि हम इन निशानियों को पहचानें, हम खैर खबर रखें लोगों के बारे में, हम लोगों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें कि इनके घर में कितने बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस कौन देता है, घर का खर्चा कैसे निकलता है, कौन कौन घर में कमाने वाला है। अगर सोसाइटी बॉन्डेड होती है, एक दूसरे के साथ मिलती है, जुड़ी हुई होती है, कम्युनिटी बनी हुई होती है, तो लोगों को आपस में ऐसी चीजों की खबर होती है और रखनी भी चाहिए। कभी-कभी ये लोग कुछ इशारा भी देते हैं, जैसे आप इनसे पूछें कि सब ठीक है? तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ऐसा अगर कोई जवाब देता है तो आपको सेंसिटिव होना चाहिए कि आप आगे रहकर उनसे पूछें कि मुझे लगता है कुछ ज़रूरत है आपको, या कोई और मुझे बता सकते हैं आप, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। कभी आप किसी से पूछते हैं सब ठीक है? और सामने वाला एक दबी आवाज़ में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं आपको रुकना है, यहीं आपको सोचना है कि क्या सब ठीक है सचमुच? और आपको उनसे आगे रहकर पूछना है, ताकि हम जान सकें, ताकि हम मदद भी कर सकें। मोमिन वही है जो दूसरे को समझे, दूसरे के दर्द को महसूस करे और दूसरे की मदद करे। आगे फरमाया ला यसअलूना, नहीं वो मांगते अन्नासा लोगों से, इल्हाफन, लिपट कर। इल्हाफ निकला है लिहाफ से, और उर्दू बोलने वाले लिहाफ जानते हैं क्या होता है। ऐसी चादर जो पूरी तरह से लपेट लेती है। यहाँ इल्हाफ का मतलब ये है कि वो लोगों से इस तरह से नहीं चिपकते जैसे प्रोफेशनल भिखारी चिपकते हैं। जैसे भिखारी क्या करते हैं, बार बार मांगते हैं, पीछे पीछे आते हैं, छोड़ते ही नहीं है। इल्हाफ का जो रूट है वो है लाम हा फा, अलहफा युलहिफु इल्हाफ। पीछे नहीं पड़ते, चिमटते नहीं, जिद के साथ नहीं मांगते। कहने का मतलब ये है कि ये लोग ऐसे नहीं होते कि अपनी इज्जत खराब करके लोगों से मांगे, बार बार मांगे, पीछे पड़ जाएं। यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रोफेशनल बेगर्स की भी बात कर लेते हैं। वो लोग जो रास्ते में खड़े होकर मांगते हैं, या कोई फैमिली है जिसका काम ही बेगिंग है, भीख मांगना ही उनका काम है। वो क्या करते हैं, गाड़ी लेकर निकलते हैं, कहीं थोड़ी दूर पर गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर आपके घर आते हैं, फिर कहते हैं कि हम बाढ़ ज़दा इलाके से हैं, कहत ज़दा इलाके से हैं, या हम इस मजबूरी में फंसे हुए हैं, हमारी मदद करो। आपके घर से कुछ पैसा उठा के ले जाते हैं, तो किसी दूसरे के घर जाते हैं, अगले घर जाते हैं, यही कहानी सुनाते हैं, हमारा बच्चा बीमार है, हमारे साथ ये मुसीबत आ गई है। दूसरे घर से भी वो पैसा उठाते हैं, फिर वो तीसरे घर जाते हैं, और हर दिन यही करते हैं। महीनों में कई सारे पैसे इस तरह से बना लेते हैं, और उनका काम ही ये है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए फरमाया कि जो शख्स लोगों से पैसे मांगता है जबकि उसके पास पहले से काफ़ी हैं, और वो सिर्फ इसलिए मांगता है क्योंकि उसे और चाहिए, तो वो असल में जलता हुआ कोयला मांग रहा है। यानी क़यामत के दिन वो पैसा जलता हुआ कोयला बन जाएगा, चाहे आप थोड़ा सा मांगो या ज़्यादा मांगो। यानी कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं आपसे कोई 1000-2000 नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ आपसे 100 रुपए मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे 100 रुपए चाहिए। तो ये है कि चाहे आपको थोड़ा चाहिए, चाहे ज़्यादा मांग रहे हो आप, ये आप जलता हुआ कोयला मांग रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो शख्स मांगता है, बल्कि वो काफ़ी हद तक ठीक होता है, और फिर भी वो मांगता है, चाहे वो थोड़ा मांगे, चाहे ज़्यादा मांगे, क़यामत के दिन उसका चेहरा बिगड़ा हुआ होगा, चेहरा ज़ख्मी होगा, बदसूरत होगा। तो इस पर सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे पता चले कि हमारे पास काफ़ी है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास 50 दिरहम भी हैं,
یعنی اگر آپ اس وقت کے 50 درہم کے حساب سے کیلکولیٹ کریں تو آج کے زمانے میں اگر ہمارے پاس 5 دن کا کھانا کھانے جتنا پیسہ ہے، 5 دن تک ہماری ضرورتیں پوری کرنے جتنا پیسہ ہے، تو وہ کافی پیسہ ہے۔ یعنی اگر تمہارے پاس کچھ دن گزار لینے جتنا پیسہ موجود ہو، تم زندہ رہ سکتے ہو، بھوکے نہیں مر رہے ہو، تو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہ آؤ کہ بالکل بے عزتی کے ساتھ مانگو، دے دو دے دو دے دو، جب تک کہ کچھ مل نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو کچھ دے دیتے تھے، حالانکہ خود سخت تنگی میں ہوتے تھے، یا دوسرے بھی ہوتے تھے جو زیادہ حقدار ہوتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر پریشر ڈال کے مجھ سے کچھ نکلوا سکتے ہو، لیکن یہ اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یعنی اس طرح مانگنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ برکت کیا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنے کا کھانا ہوتا تھا، لیکن 10 سے 20 لوگ کھا کر چلے جاتے تھے، لیکن کھانا ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہوتی ہے برکت۔ ایک بار ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی ساری تکلیفیں بیان کی، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے لگا۔ پھر جب اسے کچھ نہ ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ پھیر لیا اور کہنے لگا، قسم ہے میری جان کی، آپ مجھے پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ مجھے کچھ نہیں دیتے، صرف انہیں دیتے ہیں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ پر غصہ ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بنایا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس 1-2 دن یا کچھ دن گزارنے کے لیے پیسے ہوں تو اپنی عزت کو کسی سے مانگ کر کم مت کرو۔ پھر صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ دیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے دے دیں، یہ مجھ سے زیادہ غریب ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے لو، اور پھر یہ قانون دیا، اگر تمہیں مال ملے اور تم نے اسے مانگ کر حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی تم پر کوئی ذمہ داری ہو تو تم اسے قبول کر لو۔ یعنی اگر تم ضرورت مند ہو تو اپنے آپ کو زیادہ سخت مت بناؤ، اپنے آپ کو کسی حق سے محروم مت کرو، اگر تمہیں کوئی دے تو اسے لے لو، اگر وہ زیادہ ہو تو پہلے خود استعمال کر لو اور جو کچھ بچے وہ کسی اور کی مدد کے لیے دے دو۔ اللہ نے پوری انسانیت کا بوجھ تم پر نہیں ڈالا، سارے لوگوں کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی چیز بنا مانگے ملے تو اسے لے لو، پھر اگر کچھ بچ جائے اور کسی اور کو صدقہ دینا چاہو تو دے دو۔ یعنی پہلے خود کھاؤ اور اگر زیادہ ہو تو آگے دے دو۔ تو اس آیت میں پھر آگے فرمایا، وما، اور جو کچھ بھی تنفقون تم خرچ کرتے ہو، من خیر، مال میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بھی ساتھ اس کے، علیم، جاننے والا ہے۔ تو خاص طور پر یہاں پر ان لوگوں کی بات کی گئی جو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی فقراء نہیں ہے، عام مسکین، غریب یا ضرورت مند یا رشتہ دار، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ الگ کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے، وہ جو فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں۔ اگر ہر انسان اپنے کام کاج، اپنے گھر بار، اپنے کاروبار میں لگ جائے تو دین کی خدمت کون کرے گا؟ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو ہم نے ادھر ادھر سے تھوڑی بہت باتیں اٹھا کر سیکھ لی اور بس ہو گیا، واٹس ایپ ویڈیو دیکھ لیے یا کوئی یوٹیوب کلپس دیکھ لی اور ہم سوچیں کہ بھئی ہمیں اسلام سمجھ میں آ گیا۔ نہیں، یہ ایک ایسا دین ہے جو سپرفیشل لرننگ سے نہیں آتا، سیریس کمٹمنٹ چاہتا ہے، اس میں وقت دینا پڑتا ہے، انرجی دینی پڑتی ہے، زیادہ کنسسٹنسی چاہیے، سالوں تک سیکھنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے، قرآن کی طرف بار بار لوٹنا پڑتا ہے، اسے سمجھ کر اس سے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ دین صرف کوئی لیکچر کا سلسلہ نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے۔ یہ لوگ کوئی عام فقراء نہیں ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن بھی تیز ہیں، جو محنت بھی کر سکتے ہیں، جو اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، اگر وہ دنیاوی لحاظ سے کچھ حاصل کرنا چاہیں تو وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں صرف اس لیے کہ وہ خود بھی دین سیکھیں اور آگے لوگوں کی زندگیوں کو روشن کریں، لوگوں کو اسلام سے جوڑیں، اللہ سے جوڑیں، لوگوں کو جنت کا رستہ دکھائیں، لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد سکھائیں۔ یہ لوگ چاہتے تو خود اپنی زندگی بناتے۔ تو پھر ایسے لوگوں کی مالی ضرورت کی ذمہ داری اللہ نے ہم سب کے کندھوں پر ڈالی ہے، کیونکہ آج دنیا میں ایسے لوگوں کو اگنور کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کی ضرورتیں کوئی نہیں سمجھتا، لوگوں کو لگتا ہے کہ کیونکہ یہ مانگتے نہیں تو ان کے پاس خوب ہے،
तो फिर लोग इस तरफ आने से डरते हैं, अपने बच्चों को इस तरफ भेजने से डरते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर दीन की खिदमत करेंगे तो दुनिया बिगड़ जाएगी, दुनिया की आम रोजमर्रा की जरूरतें कैसे पूरी होगी। और इसी वजह से आप देखें कि उलमा कम हो गए हैं। आज हमारे बच्चों को दीन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। हम खुद दीन से इतने दूर हो गए हैं कि हमें भी नहीं समझ है कि क्या इस्लाम है और क्या बिद्दत है, बल्कि हमारा हाल ये है कि पता ही नहीं कि इस्लाम क्या कहता है। बिल्कुल अनपढ़ हो चुके हैं। ना हमें ये पता है कि जो हम कमा रहे हैं वो हलाल है कि नहीं, ना ये पता है कि जो हम खर्च कर रहे हैं वो हमें कोई फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। किसी तरह की कोई खबर नहीं, और ढूंढो तो कोई पढ़ाने वाला मिलता नहीं। और इस वजह से एथीज्म और ना जाने कौन कौन से नए मजहब और ना जाने कौन कौन सी बिद्दतें और ना जाने कौन कौन से फिजूल रस्म और रिवाज हम पर हावी हो गए हैं। तो हमें चाहिए कि जो बच्चे दीन पढ़ना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, स्कॉलरशिप के जरिए उन्हें बढ़िया से बढ़िया इल्म हासिल करवाया जाए, और फिर उनकी हर जरूरत का ध्यान सोसाइटी रखे, उनकी सैलरी फिक्स की जाए कम्युनिटी की तरफ से। मस्जिद के जो इमाम हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान हम लोग रखें। कारी साहब जो घर में बच्चों को पढ़ाने आते हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए। उनको कम से कम सैलरी देकर कम से कम पैसों में ना उनसे खिदमत ली जाए, बल्कि पता किया जाए कि उनके घरों में क्या ज़रूरतें हैं, और पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी को मिलकर उनके लिए एक फिक्स सैलरी और अच्छी स्टैंडर्ड वाली सैलरी जिस पर वो सर्वाइव कर सके, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दे सकें, अपने घर का खर्च निकाल सकें। इतनी सैलरी फिक्स करनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। और इंडिविजुअल बेस पर भी हमें भी एक एक जने की खबर रखनी चाहिए कि किसके घर में क्या ज़रूरत है, और फिर उनकी ज़रूरतों को हमें इंडिविजुअली भी पूरा करना चाहिए। ये तालीम दे रही है ये आयत। ये चाहता है हमसे हमारा रब। इस आयत को पूरा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सदकात उन गरीबों के लिए है जो अल्लाह की राह में घेर लिए गए हैं, जमीन में चल फिर कर कमा नहीं सकते। ना समझ लोग इन्हें खुददारी की वजह से अमीर समझते हैं। तुम उन्हें उनकी निशानियों से पहचान सकते हो। वो लोग जिद करके मांगते नहीं हैं, और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो बेशक अल्लाह उसे खूब जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.